اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا کرشمہ۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا بوڑھا باپ میرے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنے انتہائی کو تھی، اور عام طور پر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم تو ہر حال میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار ہو گیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے ایسی حالت ہو گئی کہ میں اور میرے والد اپنی بھوک کو بھول گئے۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھ چکی تھی۔ مجھے اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول یاد آ گیا، جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا زندگی میں کوئی سخت پریشانی یا غربت افلاس، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ چھوٹی سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فارغ ہو کر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا، بس اسی آیت مبارکہ کو دہراتی رہی۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس حیرت کے ساتھ، بھلا رات کے اس پہر میں کون ہو سکتا ہے؟ والد نے پوچھا، کون؟ اور جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریض کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر دوائیاں لکھی اور میرے ہاتھ میں تھما دی اور بولا، لائیں میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو فیس کے پیسے بھی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دہاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح تم لوگوں نے بے آرام کیا؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب تو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہو گیا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے پڑوسی کے گھر چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر سے ہمارے گھر آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو اور روندی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا دیا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے پیاروں، قرآن پاک کی سورہ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس آیت مبارکہ کو اول آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ جب آپ کو کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی تکلیف پیش آ جائے،
तो इसे 100 मर्तबा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में जरूर दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला खुद आपकी चश्मे नम करिश्मा देखेगी।